ہے 61۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَإِذْ قُلْنَا، آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، تعظیم کے لیے آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ قال، آگے سے یہ بے ادبی کی، اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں سجدہ کروں اس شخص کو، اس ذات کو، خلقت طینا، جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ قال، اور اس سے بڑھ کر یہ بے ادبی کی، ارأیتک، کیا آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے دیکھا نہیں، ھذا الذی کرمت علی، یہ ہے وہ جس کو آپ نے میرے اوپر عزت اور فضیلت دی ہے۔ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر آپ مجھے مہلت دے دیں قیامت کے دن تک، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں ضرور اس کی اولاد کی جڑیں کاٹ دوں گا، الا قلیلا، ہاں کچھ لوگ ہیں جو میرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذهب، دفع ہو تو جا یہاں سے، فمن تبعک منہم، ان میں سے جس نے بھی تیری اتباع کی، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، یقیناً جہنم تم سب کا پورا پورا بدلہ ہے۔ جاؤ یہاں سے، جس نے تیری اتباع کی، جو تیرے نقش قدم پر چلا، تجھے بھی اور اس کو بھی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھنی ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، ان میں سے جس کو بھی تو بہکا سکتا ہے، بِصَوْتِكَ، اپنی آواز سے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور ان میں سے جن پر بھی تو حملہ آور ہو سکتا ہے، اپنے گھوڑوں سے، اپنے پیادوں سے، وَشَارِكْهُمْ، اور ان کے مالوں میں، اولاد میں، جہاں جہاں تو شرکت کر سکتا ہے، جا تو جو کر سکتا ہے کر۔ وَعِدْهُمْ، اور ان کو جو سبز باغ تو دکھا سکتا ہے دکھا لے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کے سارے وعدے ہیں جو ہیں وہ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا، جا تو ان میں سے جس کو تو بہکا سکتا ہے بہکا لے۔ یہ اجازت نہیں، یہ جو پوری آیت ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو 4 چیزوں کی اجازت دی، اور بہت اس آیت کو لے کر لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے خود شیطان سے کہا جا کر، جا کے ان کے مالوں میں، ان کی اولاد میں، اپنے آواز کے ذریعے، وعدوں کے ذریعے، جو تو کر سکتا کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم نہیں ہے، جیسے ہماری اردو میں کہا جاتا نا، یار تو جو کر سکتا کر لے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میری طرف سے اجازت ہے؟ نہیں۔ جیسے قرآن نے کہا اعملوا ما شئتم، تم جو کرنا چاہتے ہو۔ قرآن نے سورہ کہف میں فرمایا فمن شاء، پیچھے جنت اور جہنم سب کچھ کو بیان کر کے قرآن نے فرمایا فمن شاء فلیؤمن، اب تم میں سے جو چاہے ایمان لائے، فمن شاء فلیکفر، تم میں سے جو چاہے وہ کفر کرے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفر کرنے کی اجازت ہے، اختیار دینا ہے کہ میں نے غلط صحیح سب کچھ تمہارے سامنے رکھ دیا، میرے نبیوں کے ذریعے، میری کتابوں کے ذریعے، میری دی ہوئی عقل کے ذریعے، میرے دیے ہوئے شعور کے ذریعے، میرے دیے ہوئے فہم کے ذریعے میں تمہارے اوپر صراط مستقیم واضح کر دوں گا، تاکہ کل مجھے شکوہ نہ کرو،
ہر غلط صحیح تمہارے سامنے کھول کے رکھ دوں گا، اب تمہاری مرضی، تم میں سے جو چاہے اس شیطان کے پیچھے چلے، جو چاہے میرے نبیوں کے پیچھے چلے۔ ہاں ایک بات کا اعلان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا میرے نبیوں نے جو وعدہ کیا ہے کل قیامت والے دن دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ 100% پورے کیے جائیں گے۔ وہ 100% کیا کیے جائیں گے؟ پورے کیے جائیں گے۔ شیطان جو بھی وعدہ، قرآن نے جگہ جگہ کہا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو ایک بات، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اور جگہ جگہ قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کے جو وعدے ہیں یہ بالکل دھوکہ ہے، فراڈ ہے، یہ سوائے بہکاوے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ سوائے بہکا کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں قرآن کریم نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا جا تو دفع ہو، تو یہاں سے نکل جا، تو لوگوں کو اگر گمراہ کر سکتا ہو کر لینا، کس کے ذریعے؟ اپنی آواز کے ذریعے۔ علماء نے فرمایا یہاں شیطان کی آواز سے ہر وہ آواز مراد ہے جو ایک مسلمان کو اللہ سے دور کرے۔ بھائی ہر وہ آواز مراد ہے جو ایک مسلمان کو کس سے دور کرے؟ اللہ سے۔ اس میں ہر باطل کی آواز، ہر طرح کی موسیقی، ہر طرح کا جھوٹ، ہر طرح کی بے ایمانی، زبان، آواز کی تمام وہ شکلیں جو گمراہی ہیں، بے دینی ہیں اور ایک مسلمان کو اللہ سے کیا کرتی ہیں؟ دور کرتی ہیں، وہ تمام آوازیں مراد ہیں۔ اور فرمایا کہ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کے مالوں میں تو جو شرکت اپنا حصہ بٹورنا چاہتا بٹور لے۔ مراد کیا ہے کہ ان کے مالوں میں جتنے بھی حرام مال کی شکلیں ہیں وہ سارا شیطانی مال، وہ سارا کیا ہے؟ مال حرام ہو، غیر اللہ کے نام پر ہو، سود کا ہو، رشوت کا ہو، چوری ڈکیتی کا ہو، بے ایمانی کا ہو، بے ایمانی کے ذریعے کمایا ہو، بددیانتی کے ذریعے کمایا ہو، وہ سارا مال بھائی وہ کس کا حصہ ہے؟ وہ شیطان کا۔ اولاد کے بارے میں بھی فرمایا ان کی اولادوں میں سے جو تو اپنا حصہ لینا چاہتا ہے تو لے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ وہ اولاد ماں باپ جس کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، وہ اولاد اللہ سے لینے کے بعد بعد میں کہیں گے فلاں پیر صاحب نے دیا۔ بھائی کس نے دیا ہے؟ فلاں پیر صاحب نے دیا ہے، مانگی اللہ سے ہے، اب اللہ نے دے دیا ہے، اب پیر یاد آ گیا۔ اب بھائی کون یاد آ گیا؟ پیر یاد آ گیا ہے۔ اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنا، اللہ سے اولاد لینے کے بعد اس کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرنا، یہ سارا بھائی کیا ہے؟ یہ سارا شیطان کا حصہ ہے۔ قرآن کریم نے ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد کہا وَعِدْهُمْ، یہ سب سے خطرناک بات، تو جو ان کو وعدے سبز باغ دکھا سکتا ہے دکھا لے، لیکن میں اپنے بندوں سے یہ کہہ رہا ہوں وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے، سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ شیطان انسان کو اسی سے مارتا ہے۔ شیطان انسان کے دل میں ایسی ایسی امیدیں جگاتا ہے، ایسی ایسی حرص اور لالچ کی شکلیں پیدا کرتا ہے، اور انسان کو، ایک مسلمان کو ان کو پورا کرنے میں لگائے رکھتا ہے، ان کو پورا کرنے میں لگائے رکھتا ہے۔ اور یہ دوسری حدیث میں بھی ہے، شیطان کا خود اپنا تبصرہ بھی ہے کہ میں جب کسی شخص کو گمراہ کرنے پر آتا ہوں تو میں اس کو ایسی امیدیں دلاتا ہوں، اس کو ایسی حرص اور لالچ میں مبتلا کرتا ہوں کہ وہ میری ان امیدوں کے پورا کرنے میں ایسا لگتا ہے کہ پھر اس کو پتہ نہیں چلتا، اسی دن پتہ چلتا ہے جب موت اس کو آ کر پکڑ لیتی ہے۔ اور بھائی وہ صحیح مسلم کی حدیث کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جو میرے قریب ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں سے ایک کون ہے جس کی امیدیں کم ہو؟ بھائی جس کی کیا ہو؟ امیدیں کم ہو۔ یہ امیدوں کا حملہ شیطان کو، اللہ نے ویسے تو نہیں کہا وَعِدْهُمْ،
بھائی الفاظ دیکھنا کیا، وعدہم، ایسا نہیں ہمارے یہاں یہ گاڑی چل رہی ہے، شروع میں بڑا بننے کے چکر، بڑا بننے کے بعد پھر شادیوں کے خیال، شادیوں کے بعد پھر اولاد، اولاد کے بعد پھر بچوں کے لمبے چوڑے جہان کے پورے ڈسکے کو پتہ چلے کہ میرے اولاد فلاں فلاں، اب اولاد کی شادیاں، اب پھر آگے پوتے، ٹھیکہ لے رکھا ہے، پوتے کے بعد پھر آگے پڑ پوتے، ساری دنیا کو آباد کر کے ہی جانا ہے۔ شیطان اس طرح کے معاملات میں انسان کو الجھاتا ہے۔ اس لیے بھائیو اپنے معاملات کو ہم سب مختصر رکھیں، اپنے معاملات کو کیا رکھیں؟ مختصر رکھیں۔ اب ایک صاحب نے کل مجھ سے مسئلہ پوچھا، بیچارے نے بڑی تڑپ سے پوچھا، ایک نوجوان بڑی تڑپ رکھ، میں دبئی میں ہوں، اپنے مسائل بتائے کہ مجھے دبئی میں رہنے سے، فیملی کے وہاں رہنے سے یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ بھائی سننا میری بات، وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا جی میری شادی ہوئے 1 مہینہ ہوا ہے، 1 مہینے کے بعد میں دبئی آ گیا ہوں، 2 سال سے یہی ہوں، گھر کے معاملات بھی درست نہیں، میری اہلیہ کا اصرار ہے کہ ہم روکے سوکھے پر گزارا کر لیں گے، آپ یہیں آ جاؤ، میں وہاں ہر طرح کی برائی کے کنارے پہ کھڑا ہوں۔ ساری باتیں اس نے تفصیل سے بتائی۔ میں نے ان سے کہا بھائی مشورہ کرنے والی بات کیا ہے، آپ جب صحیح بات سمجھ رہے ہیں تو میں آپ کو کیا مشورہ دوں؟ آپ مجھ سے یہ مشورہ مانگ رہے ہیں کہ میں اپنی اہلیہ کے پاس آ جاؤں، اپنے گھر میں آ جاؤں، یہاں جو کچھ ہے تاکہ میں برائی سارا، آپ صحیح جا رہے ہیں۔ پھر اس کا اگلا میسج آیا، مفتی صاحب مسئلہ اصل یہ ہے کہ میرے اور میری اہلیہ کے خاندانوں میں سے کوئی بھی نہیں مانتا، وہ سارے کہہ رہے ہیں وہیں رہو، وہ سارے کیا کہتے ہیں، ان کو یہ ساری مجبوریاں میں نے بتائی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، کہنے لگا نہ میرے والدین مان رہے، نہ اس کے والدین مان رہے، نہ میرے رشتہ دار مان رہے، نہ اس کے رشتہ دار مان رہے، شادی کے 1 مہینے بعد میں یہاں آ گیا ہوں، 2 سال سے یہاں پڑھا ہوں، وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا اصل بھائی واقعی مسئلہ نہیں، ان لوگوں کے پیسے کمانے والی ایک مشین دبئی میں چاہیے، آپ وہاں لگے رہو۔ یہ کیا ہے؟ یعنی گھر کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے اخلاق کا ستیہ ناش ہو جائے، بے سکونی الگ، بے دینی الگ، حقوق کی پامالی الگ، اور خود وہاں خطرے برائی میں وہ الگ، ان سب کی کوئی بات نہیں، بس پتہ چلے جی ساڈا منڈا باہر ہوندا ہے، کیوں جی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری سے اللہ کے نبی جو اتنی محبت کرتے تھے نا، وہ اس وجہ سے کرتے تھے، اس وجہ سے کرتے تھے۔ اس لیے بھائیو اگر اپنے معاملات میں ہم جتنا لمبی امیدیں، لمبے پروگراموں میں جتنا الجھیں گے، شیطان ہمیں اتنا ہی پھنسائے گا، شیطان ہمیں اتنا ہی پھنسائے گا۔ دوسری بات، وہ تو میں آپ کو بارہا بتلاتا ہوں، میں نے کئی مرتبہ قرآن کی وہ آیت کھلوا کے اس کا ترجمہ کروایا آپ سے، بھائی وہ سورہ ابراہیم کی آیت کا یاد ہے، میں بہت حوالہ دیتا ہوں۔ یہاں قرآن نے فرمایا نا شیطان تمہیں کیا کرے گا، وعدے دلائے گا، سورہ ابراہیم میں ہے قضی الامر، کل میدان محشر میں جب فیصلے ہوں گے نا، اور ساری دنیا جب وہاں اپنے اپنے کیے میں الجھ جائے گی، تو سارے لوگ اکٹھے ہو کر کہیں گے کہ اس خبیث کو تو پکڑو، یہ کدھر ہے جس نے ہمیں گمراہ کیا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتم موعدی، شیطان ایک ہی دلیل سے میدان محشر میں سارے لوگوں کو چت کر دے گا۔ دلیل تو یہ دے سکتا ہے نا، اس سے بڑا مکار تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور دیکھو بھائیو، میں یہ بات کئی دن سے کہہ رہا ہوں، شیطان کی زبان سے ایسی ایسی باتیں نکلی ہیں، اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو ہم جنت کی پہلی صف میں پہنچ جائیں۔ کس کی زبان سے؟ اب دیکھو شیطان نے وہاں کا میدان محشر میں سارے لوگ، وَلَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، جب تمام معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا، سارے لوگ کہیں گے اس خبیث کو پکڑو، یہ کدھر ہے، سارے شیطان کو گھیر لیں گے، اسے کہیں گے خبیث تو خود بھی ڈوبا ہے اور ہمیں بھی لے ڈوبا ہے، خود بھی برباد ہوا ہے، ہمیں بھی برباد کیا ہے تو نے۔ شیطان ایک دلیل دے گا جس کا جواب کسی کو نہیں آئے گا، وہ کہے گا میری ایک بات سنو،
ان اللہ وعدکم، تم سے تمہارے اللہ نے وعدے کیے تھے؟ جی کیے تھے۔ آگے کہے گا وعد الحق، تمہارا عقیدہ کیا تھا؟ تمہارے اللہ کے وعدے سچے ہیں کہ جھوٹے؟ سارے کہیں گے جی ہمارے اللہ کے وعدے کیا ہے؟ ووعدتکم، میں نے بھی تم سے وعدے کیے، اور تم سب کا عقیدہ کیا تھا؟ میرے وعدے سچے ہیں یا جھوٹے؟ تمہارا عقیدہ تھا جھوٹے۔ تمہارے اللہ نے جو وعدے کیے ہیں تمہارا عقیدہ تھا کہ سچے ہیں، میں نے تم سے جو وعدے کیے ہیں تمہارا عقیدہ تھا کہ میں سب سے بڑا کیا ہوں؟ جھوٹا۔ فاخلفتم موعدی، تو جھوٹے بندے نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے، قصور تمہارا ہے۔ سب سے سچی ذات کے وعدوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگے جس کے سارے وعدے کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ تو غلط تم ہوئے یا میں؟ آپ سورہ ابراہیم کی آیت کھول کر اس کا ترجمہ پڑھو، شیطان کی مکاریاں ساری سمجھ آ جائیں۔ شیطان کی مکاری یہ کہے گا جناب اپنے آپ کو کوسو جا کر، اپنے آپ کو کوسو جا کر کہ تم اپنے اللہ کے وعدوں کو چھوڑ کر، اپنے اللہ کی صف کو، صراط مستقیم کو چھوڑ کر تم میری راہ پر آئے۔ ساری دنیا میں کہتے پھرتے تھے یہ سب سے بڑا خبیث ہے، کذاب ہے، دجال ہے، ساری دنیا کو گمراہ کرنے والا ہے، مجھے برا بھلا بھی کہتے تھے، اور سارے کام پھر بھی آ کے میری پارٹی میں شامل ہوتے تھے۔ اس میں میرا کیا لینا دینا؟ تم نے اپنے اختیار کو استعمال کیا ہے۔ اس لیے یہاں قرآن نے فرمایا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کے جتنے وعدے ہیں بھائی وہ کیا ہیں؟ وہ سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات بھی فرما دی، یہ آیت بھائی میرے اور آپ کے بڑے کام۔ اِنَّ عِبَادِي، شیطان سے کہا تو کان کھول کر سن لے، جو میرے بندے ہیں نا، لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، تیرا ان پر کوئی بس اور کوئی زور، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اب وہ میرے بندے کون ہیں بھائی؟ ذرا سننا میری بات، وہ میرے بندے کون ہیں؟ علماء نے اس کی بہت تشریح کی ہے، لیکن میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں تمام مفسرین کی آراء کو دیکھ کر، میرے بندوں سے وہ بندے مراد ہیں ان سے جب بھی غلطی ہو جائے وہ فوراً اپنے اللہ سے معافی مانگ لے۔ میرے بندے وہ ہیں جب بھی ان سے بھائی کیا ہو جائے؟ غلطی ہو جائے۔ انبیاء علیہ السلام تو اس بحث سے خارج ہیں، چونکہ ان کو تو گناہ کا خیال ہی نہیں آتا، وہ تو سراپا معصوم ہے، شیطان کا کوئی بس کسی نبی پر چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر شیطان مقرر کیا، تو صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی آپ پر بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے اوپر بھی ہے، لیکن میرا شیطان مغلوب ہو گیا ہے، وہ مایوس ہو گیا ہے، میرے اوپر کسی طرح کا اس کا وار چل نہیں سکتا۔ کیوں؟ انبیاء علیہ السلام اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان کو تو گناہ کا خیال ہی نہیں آتا۔ اللہ کے وہ بندے جب ان سے غلطی ہو جائے، کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی، کہیں کوتاہی ہو گئے، وہ اپنا دیا۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا اپنی زندگی میں، علاقے کے چودھری تھے، لین دین میں اونچ نیچ بہت زیادہ تھی، بڑے بڑے اہم لوگوں کے پیسے دینے تھے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جو سیاسی کلچر ہے۔ لیکن جب ان کی آخری زندگی کے 3-4 سال آئے نا، واپس پلٹے، تلافی مافات کی، پھر چھان چھان کے تحقیق کر کر کے زندگی میں جس کے پیسے دے رہے تھے، ہر بندے کے دروازے پر جا کر پیسے واپس کیے، ہر بندے پر جا کر پوچھا، اعلان کروایا۔ بھئی کیا کیا؟ اعلان کروایا۔ زندگی میں ایسی توبہ کو اللہ، بھائی جو عملی توبہ ہو نا، عملی توبہ ہو، اللہ اس کو 100% قبول کرتے ہیں۔ ان کے جنازے پر ان کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جی کی یہ توبہ قبول ہو گئی کہ نہیں؟ میں کہا میں اپنی توبہ پر تو قسم نہیں کھا سکتا، آپ کے ابا کی توبہ پر قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ ضرور قبول ہوئی ہے۔ چونکہ 3 سال لگا دی ہیں لوگوں کو، جو کچھ کسی کا حق تھا اس کو واپس کرنے میں، ایک بندے کو 4 دفعہ پوچھا بھئی تمہارا کوئی حق میرے ذمے تو نہیں رہ گیا؟ آپ کو پتہ ہے حضرت زبیر جو جس وقت شہید ہوئے تھے، بہت سارا قرض چھوڑا تھا، میں نے کئی مرتبہ تفصیل بتائی ہے۔ جب سب کو قرض دے دیا نا حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے ابا کا، تو اپنے سارے وارثوں کو بلایا، کہا 2-3 سال تک میں نے وراثت تقسیم نہیں کرنی، کبھی وراثت مانگو، میں 2-3 سال تک حج کے موقع پر حج کے مجمع میں اعلان کروں گا میرے والد زبیر سے کسی نے کچھ لینا تو نہیں۔ اگر 2-3 سال میں کوئی بندہ نہ آیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ وراثت۔
یہ جو عملی توبہ ہے نا بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہ کیا ہے؟ عملی توبہ اللہ تعالیٰ کو۔ تو میرے بندوں سے وہ مراد ہیں، ان سے جب غلطی ہو جائے بھائی فوراً تلافی معافات کی کیا کریں؟ کوشش کریں۔ ان عبادی، بے شک ہم بھائی اس کا لحاظ نہیں کرتے۔ میرے کراچی میں استاد تھے، کو 2-3 سال پہلے فوت ہوئے۔ جب فوت ہوئے میں نے اس وقت جمعے میں دعا بھی کروائی تھی۔ میں نے ان سے ترمذی بھی پڑھی ہے، مشکات حدیث کی 2 کتابیں پڑھی ہیں۔ ان کے حالات ان کے بیٹوں نے لکھے، بڑے، ہم ان کے پاس رہے ہیں 2 سال، بڑے عجیب حالات تھے ان کے۔ کہنے لگے کہ ہم جس رہائش میں رہتے تھے، جب ہم نے اچھی رہائش بنا لی، ادھر منتقل ہونے لگے، تو ہمارے پڑوس کے جتنے گھر تھے، میرے والد نے ان سب کو ایک رکا اور خط لکھ کر بھیجا کہ میں اتنے سال یہاں رہا ہوں، آپ میں سے کسی کا کوئی حق تو میرے ذمے نہیں ہے، کوئی حق تو میرے ذمے نہیں ہے۔ اور پھر ان سے معافی مانگی کہ میرے دائیں بائیں کے جتنے گھر ہیں، آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، مجھ سے کوئی تکلیف، حقوق العباد کی اتنی خیال کرنا۔ ان کی پہلی بیوی جو تھی وہ تقریباً 20 سال نکاح میں رہی، اس کے بعد طلاق ہو گئی، 3 بچے تھے ان کے۔ پہلی بیوی کو 90 میں انہوں نے دوسری شادی کی۔ ان کے بیٹوں نے لکھا کہ ایک جس وقت پہلی بیوی کو طلاق دے دی، وہ لاہور کی تھیں، خود کراچی چلے گئے تھے، تو بڑے بیٹا جو ہے وہ اپنی پہلی بیوی کو دے دیا اور اسے کہا کہ تو نے ساری زندگی اپنی ماں کے ساتھ رہنا۔ کس کے ساتھ رہنا؟ اپنی ماں کے ساتھ رہنا۔ اور ان کے تینوں بیٹوں نے یہ لکھا کہ ہم نے لاہور جانا ہوتا، چونکہ ہماری ساری رشتہ داریاں لاہور میں تھیں، تو ابا جی پابند کر کے بھیجتے تھے کہ بھائی کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہو؟ 20 دن کے لیے۔ بھائی 10 دن آپ کا آپ کی والدہ کے پاس رہنا ضروری ہے۔ وہ مطلقہ بیوی ہے بھائی، وہ کیا ہے؟ مطلقہ بیوی ہے۔ آپ نے کبھی اس طرح کی باتیں سنی ہیں؟ 10 دن رہنا ہے۔ اور یہ کہا کرتے تھے کہ ایئرپورٹ سے سیدھا پہلے اپنی والدہ کے پاس جانا، والدہ کا حق سب سے زیادہ ہے۔ والدہ کا حق کیا ہے؟ سب سے زیادہ ہے۔ اور اس طرح کے بڑے عجیب معاملات تھے بھائیوں۔ دینداری کا پتہ چلتا ہے بندوں کے حق ادا کرنے سے۔ بھائی کس سے؟ بندوں کے حق ادا کرنے سے۔ یہ بات ویسے زبان پر آ گئی، بات یہ چل رہی تھی۔ ان عبادی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، آپ خبیث تیرا ان پر کوئی بس نہیں چلے گا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب کام بنانے کے لیے۔ یہ آخری جملہ اس بحث کا حاصل ہے۔ اللہ کی صفت بھائی یہاں کون سی آئی ہے؟ بھائی بولیے ساری، کون سی آئی ہے؟ وکیل۔ وکیل 2 معنی، توکل اسی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا تو جو کر سکتا ہے کر لے، میرے جو بندے میرے اوپر بھروسہ کریں گے، مجھے ہی اپنا کارساز سمجھیں گے، وہ تیرے ہتھے کبھی بھی نہیں چلیں گے۔ اس لیے حدیث میں کیا آتا ہے؟ جب کبھی نفس و شیطان حملہ کرے تو کیا پڑھو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ پڑھو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ بھائی آگے کیا ہے؟ من شر الوسواس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ۔ اب میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں میرے وہ بندے جو مجھے ہی اپنا وکیل سمجھتے ہیں، میرے اوپر ہی اپنا بھروسہ کرتے ہیں، میری ہی پناہ میں آتے ہیں، غلطی ہو جائے معافی مجھ ہی سے مانگتے ہیں، وہ کبھی بھی تیرے ہتھے نہیں چڑھیں گے، میں تیرے شر سے ان سب کو بچا کے رکھوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔